بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج کے دن کا ہمارا ٹاپک سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ آرام و سکون ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کو بتایا جائے گا۔ عزیز طلباء، خلاصے سے قبل میں آپ لوگوں کو اس سبق کے کرداروں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس سبق کے اندر ایک میاں صاحب کا ذکر ہے جو کہ ایک مرکزی کردار کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، جن کا نام اشفاق ہے، اور اس کے علاوہ ایک کردار ان کی بیوی کا ہے، اور ایک کردار ڈاکٹر صاحب ہیں، اور چوتھا کردار ان کے ملازم للو کا ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق کے اندر فقیر کا اور ماشکی یعنی پانی بھر کے لانے والا، اور اس کے علاوہ پڑوسیوں کا اور بچے کا ذکر ملتا ہے۔ عزیز طلباء، اس سبق کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ میاں صاحب بیمار ہو گئے ہیں۔ ان کی بیوی صاحبہ نے یعنی ان کی بیگم نے ڈاکٹر کو معائنے کے لیے بلایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد بیگم صاحبہ کو یہ تسلی دی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف کام کی زیادتی کی وجہ سے، کام میں کثرت کی وجہ سے مسلسل تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں بخار ہو گیا ہے۔ یہ آرام کریں گے دوائی کے ساتھ اور جلد یہ صحت یاب ہو جائیں۔ لیکن بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی انہیں بار بار اس بات کی تلقین کی ہے کہ یہ کام کے ساتھ آرام کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں رہتے، یہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ پھر میاں صاحب سے کہتے ہیں، دیکھو میں کہتی تھی کہ آپ کام کے ساتھ آرام کریں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی بات کی تلقین کی ہے۔ میاں صاحب بار بار کراہتے ہیں، اور گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میاں صاحب کو آرام میسر نہیں آتا، اور میاں صاحب بار بار کراہتے ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے گھر میں آرام مہیا ہو۔ البتہ بیوی بار بار مختلف قسم کے سوالات کر کے میاں صاحب کے آرام میں خلل کا باعث بنتی ہے۔ کھانے سے متعلق سوال کرتی ہے، یہاں تک کہ بحث شروع کر دیتی ہے کہ آپ کو فلاں چیز میں بنا کر دیتی ہوں، فلاں مشروب یعنی شربت بنا کر دیتی ہوں، جیسے مالٹڈ ملک کا ذکر ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا، اور فلاں چیز بنا کے دیتی ہوں۔ یہ صرف باتونی خاتون ہے، کوئی چیز بنانے کی پیشکش تو کرتی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک چیز پکا کر جو ہے میاں صاحب کو پیش کریں۔ البتہ اتنے میں سکا یعنی ماشکی پانی بھر کر لانے والا آ جاتا ہے، اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور بیگم صاحبہ اس سے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میاں صاحب بیمار ہیں، آپ ان کے آرام میں خلل کا باعث بن رہے ہیں۔ اسی دوران بچہ کھلونا گاڑی کے ساتھ جو ہے بے ہنگم آوازیں نکالتا ہے کھیلتے ہوئے، اور بیگم صاحبہ اسے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ بیگم صاحب کی ڈانٹ کی وجہ سے میاں صاحب کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور بچے کو بار بار منع کرنے کے باوجود جب بچہ منع نہیں ہوتا تو بیگم صاحبہ اسے مارنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، جس سے مزید شور پیدا ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں اسی دوران بیگم صاحبہ کی سہیلی کا فون آ جاتا ہے، اور ٹیلی فون مجبوراً میاں صاحب کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میاں صاحب ٹیلی فون اٹھانے کے بعد بیگم صاحبہ کی سہیلی کو ٹال دیتے ہیں، اور بیگم صاحبہ پوچھتی ہے، ٹیلی فون آپ نے ناجائز ناحق اٹھایا، ضرورت نہیں تھی، آپ مجھے کہہ دیتے، چلے اب فون اٹھا ہی لیا تھا تو نام پوچھ لیتے کون تھی، یہ بھی آپ کو پوچھنا گوارا نہ ہوا۔ یعنی کسی بھی طرح بیگم صاحبہ میاں صاحب کے لیے آرام کا باعث نہیں بنتی، ان کے آرام میں خلل کا باعث بنتی ہیں۔ اسی وقت پڑوس سے گانے کے گنگنانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہارمونیم پر جیسے کوئی پڑوس میں گانے کی مشق کر رہا ہو، اور اس سے میاں صاحب کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد سوالی کی صدا سنائی دیتی ہے، اور رہی صحیح کثر گھر کا خانہ زاد نوکر للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹ رہا ہے۔ ہاون دستہ عزیز طلبہ جس کے ایسا برتن جس کے اندر دعائیں وغیرہ پیسی جاتی ہیں یا دعائیں بنائی جاتی ہیں،
اور ان تمام باتوں سے تنگ آ کر میاں صاحب گھر سے دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں کہ ٹوپی اور شیروانی لا کر دیں۔ بیگم صاحبہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے، آخر کہاں جانا ہے؟ تو سید امتیاز علی تاج سبق کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ میاں صاحب تنگ آ کر بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں کہ میں اب آرام کے لیے گھر میں نہیں رہوں گا، میں دفتر جا رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس سبق کا کچھ خلاصہ۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔